کلاس 11 کے تمام طلباء طالبات کو میرا سلام، آداب و نیاز۔ بچوں، آپ کا میرے چینل توفیق اسٹڈی زون میں خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج میں آپ کے لیے ویسٹ بنگال کونسل آف ہائر سیکنڈری ایجوکیشن NCERT کلاس 11 سبجیکٹ اردو چیپٹر 2 غالب کی مکتوب نگاری کا تنقیدی جائزہ لے کر حاضر ہوں۔ تو آئیے بلا تاخیر شروعات کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ ناؤ۔ غالب کی مکتوب نگاری کا تنقیدی جائزہ۔ جواب: غالب کے خطوط سے جدید نثر کا آغاز ہوتا ہے۔ بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ خواہ شبلی ہو یا ابوالکلام آزاد، غالب کے خطوط کا جواب اب تک نہ ہو سکا۔ پروفیسر عالیہ احمد سرور: ان دونوں نے بھی خطوط لکھے، لیکن غالب جیسے خطوط کسی نے نہیں لکھے۔ غالب کی شاعری اور نثر نگاری دونوں ہی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ بات ایک مسلم حقیقت ہے کہ اگر غالب شاعری نہ بھی کرتے اور نہ صرف نثر میں ہی خامہ فرسائی کی ہوتی تو بھی ان کی عظمت پر حرف نہیں آتا۔ مسلم حقیقت ہے کہ اگر غالب شاعری نہ بھی کرتے اور صرف نثر میں ہی خامہ فرسائی کی ہوتی تو بھی ان کی عظمت پر حرف نہیں آتا۔ خطوط غالب اردو نثر کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کے خطوط سے جدید اردو نثر کا آغاز ہوتا ہے۔ غالب نے اپنے خطوط کے ذریعہ اردو نثر میں وسعت اور لچک پیدا کی اور بے تکلفانہ نثر کے ذریعہ اردو نثر کو آزاد فضا میں سانس لینا سکھایا۔ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی کے نام سے ان کی زندگی میں شائع ہوا اور دوسرا مجموعہ اردو معلیٰ کے نام سے ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا۔ پہلا خطوط کا مجموعہ 1868 میں شائع ہوا اور دوسرا خطوط کا مجموعہ 1869 میں شائع ہوا، لیکن ان کے خطوط کا مکمل مجموعہ ڈاکٹر خلیق انجم نے 4 جلدوں میں غالب کے خطوط کے نام سے 1984 میں شائع کیا۔ خطوط غالب کی سب سے بڑی اور انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے قدیم انداز کی عبارت آرائی سے پرہیز کیا۔ پہلے مقفع مسجع عبارت آرائی، دقیق اور ادق الفاظ کا استعمال اور بیجا تشبیہات و استعارات کا استعمال لازمی سمجھا جاتا تھا۔ غالب نے اس طرز تحریر سے انحراف کیا، اظہار مدعا پر زور دیا۔ انہوں نے مطلب کو راست اور سادہ انداز میں بیان کرنے کی روش ڈالی۔ عبارت لکھنے کو کہتے ہیں۔ عبارت کو پرتکلف اور رنگین بنانے کے بجائے وہ ہر قسم کی بات کو آسانی کے ساتھ بلا تکلف بیان کر دیتے تھے، بغیر پریشانی کے بیان کر دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے خطوط میں طویل القاب و آداب کے طریقے کو بھی ختم کر دیا۔ جو لمبا چوڑا جو القاب و آداب پیش کیے جاتے تھے اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ وہ یا تو بہت مختصر طور پر القاب و آداب لکھتے ہیں یا پھر راست طور پر مدعا بیان کرنے لگتے ہیں۔ انہوں نے جیسا کہ خود کہا ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ یہ انداز تحریر خاص ان کی ایجاد ہے جس میں بے حد شگفتگی، دل آویزی، شوخی ہے جس سے بے جان باتوں میں بھی جان پڑ جاتی ہے۔ میر مہدی کے نام ایک خط کا ٹکڑا ملاحظہ فرمائیں۔ میاں بیٹھو ہوش کی خبر لو، تمہارے جانے سے مجھے کیا علاقہ، میں بوڑھا آدمی، بھولا تمہارے ہاتھوں میں آ گیا اور آج تک اسے خط نہیں لکھا۔ لا حول ولا قوت۔ بھولا تمہارے ہاتھوں میں آ گیا اور آج تک اسے خط نہیں لکھا۔ لا حول ولا قوت۔ سنو میر مہدی صاحب، میرا کچھ گناہ نہیں۔ خطوط غالب کی ایک اور منفرد خصوصیت یہ ہے کہ ان کی زندگی کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ان خطوط کو اگر ہم ان کی آپ بیتی کہیں تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے ان خطوط میں اپنے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی بے شمار باتوں کو قلم بند کر دیا ہے۔ ان خطوط میں انہوں نے اپنے خاندان، اپنے آباء و اجداد اور خود اپنے مکمل حالات بیان کر دیے ہیں۔
حد تو یہ ہے کہ غالب نے ان باتوں کو بھی نہیں چھپایا جنہیں اکثر لوگ چھپاتے ہیں۔ شراب نوشی، ڈومنی سے معاش کا، اپنی تنگ دستی، قرض لینے کا حال وغیرہ بے کم و کاست لکھ دیا۔ یہ صرف خط ہی نہیں، مکمل سوانح عمری بھی ہے۔ پایان عمر دل و دماغ جواب دے چکے ہیں۔ 100 روپے رامپور کے 60 روپے پینشن کی روٹی کھانے کو بہت ہے۔ گرانی اور ارزانی امور عامہ میں سے ہیں۔ دنیا کے کام خوش و خوش چلے جاتے ہیں۔ مشاہیر کے خطوط کے ذریعہ ہم ان کے عہد کی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں۔ خطوط غالب بھی ان کے عہد کی جیتی جاگتی تصویر پیش کرتے ہیں۔ غدر سے پہلے اور غدر کے بعد دہلی کے حالات کی جو تفصیل ان کے خطوط میں ملتی ہے اور کہیں نہیں ملتی، مطلب غدر کے جو حالات ہیں ان سب حالات کی تفصیل غالب کے خطوط میں بے جا ملتی ہے۔ غدر کے حالات، دلی کا اجڑنا، بے گناہوں کا مرنا یا ان کا سزا پانا، سبھی کچھ ان میں موجود ہے، یعنی غالب کے خطوط میں موجود ہیں۔ اس طرح ان کے خطوط ان کے مطلب ان کے زمانے کی تاریخ بن گئے۔ غالب کے خطوط ان کے عصر کی تاریخ بن گئے۔ مثلاً در ذیل اقتباس میں دلی کے حالات کی ایک جھلک ملتی ہے۔ انگریزی قوم سے جو ان روشیا کالوں کے ہاتھ سے قبل ہوئے، ان میں کوئی میرا امیدگاہ تھا اور کوئی میرا شفیق، اور کوئی میرا دوست اور کوئی میرا یار اور کوئی میرا شاگرد۔ ہندوستانیوں میں کچھ عزیز، کچھ دوست، کچھ معشوق، سب کے سب خاک میں مل گئے۔ مولانا الطاف حسن حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا کیونکہ غالب کے مزاج میں بلا کی شوخی اور ظرافت تھی۔ ان کی شاعری اور نثر دونوں میں اس کا اظہار ملتا ہے۔ غالب زندہ دل تھے۔ زمانے کی سرد و گرم ہوائیں بھی ان کی اس خوں کو بدل نہ سکی، ان کی عادت کو بدل نہ سکی۔ ہنسی مذاق، چھیڑ چھاڑ، لطیفے اور ظرافت آمیز باتوں سے وہ اپنی گفتگو کو پرلطف بناتے ہیں، لیکن یہ ظرافت ابتذال اور فقر پن کی شرحت میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ادبیت کی چاشنی حرف میں برقرار ہے۔ روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رکھتا ہوں۔ کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ انہی خصوصیت کے سبب پروفیسر نور حسن نقوی نے خطوط غالب کی عظمت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے۔ ان میں غالب کا عہد غالب کی دم توڑتی ہوئی تہذیب، اس تہذیب کی راکھ سے جنم لیتی ہوئی ایک نئی دنیا اور اپنی تمام خوبیوں کے لیے سرمایہ انبساط بھی ہے اور ذخیرہ معلومات ہیں۔ بچوں، میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اپنے استاد محترم توفیق انصاری کو۔ اللہ حافظ۔